بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کی طرف سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بن چکی ہے، اور آج جب دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ مختلف تھانوں کے 7 SHO پہنچ گئے اور انہوں نے 9 مئی سے ریلیٹڈ 12 مقدمات میں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج عدالت میں جج صاحب کو کیا بتایا وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل یقین اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف یہ کہ ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی جو گدی ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ ایک بہت بڑے گدی نشین ہے۔ تو ان کے ساتھ جس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پولیس کی طرف سے، تو وہ انہوں نے خود بتایا، جج کو کیا بتایا انہوں نے کہ جب وہ ان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اپنے ہتھ کڑیوں والے جو ہاتھ ہیں وہ جج صاحب کو دکھائے، اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک منگوا لیں، حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اپنی زیر علاج بیوی کے پاس تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 5 بار میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، لیکن ایک SHO، اس کا نام بھی لیا انہوں نے، اس نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس مجھے نہیں لے جایا گیا۔ مجھے سخت سردی میں رکھا گیا، رات کو نیند تک نہیں آئی، اور پھر 7 تھانوں کے SHOs عدالت میں پہنچ گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 12 مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا۔ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور آج جو بھی ہوا ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار یہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کون ان سے ناراض ہے، اور کیا ان سے کوئی سیاسی وفاداری تبدیل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بانو قریشی صاحبہ، جو کہ ان کی صاحبزادی بھی ہیں اور تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ۔ آپ کل بھی تھیں، جیل میں بھی تھیں، آج بھی آپ نے دیکھا سب کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ ایک سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی، یہ سوال میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ ان کا کیا جرم ہے، ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ پہلے جو سائفر کیس چل رہا تھا، اس کی ٹرائل چل رہی تھی، اس کے اندر جو ان پہ الزام لگایا گیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک منتخب کردہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، اور انہوں نے عمران خان کی مدد کی کہ وہ اس سازش کو سر عام پہ لائیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا، شاید یہی ان کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور انہوں نے انہی اداروں کا جو ہمارے ملک کے ساری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا دفاع کیا ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ اوباما اور پاکستان کے بیچ میں ریلیشنز جو ہیں، تعلقات، ایک سلالہ چیک پوسٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد بالکل نیچے تک گر چکے تھے ریلیشنز۔ تب وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، سنیکس ان دا بیک یارڈ ہمیں بلایا کرتے تھے۔ تو تب بھی شاہ محمود قریشی نے شاید یہی گناہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، اداروں کا دفاع کیا، شاید اسی کا صلہ انہیں مل رہا ہے آج۔ کیونکہ میری نظر میں ان کا کیا جرم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ مطلب ایک پاکستان میں ایک لاڈلے ضرور ہیں، وہ تاج پوشی کے لیے آئے ہیں لندن سے، تو شاید ان کی تاج پوشی کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، مگر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا دھیان دینا ہوگا کہ ان کی تاج پوشی کرتے کرتے ہم پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو گروی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا جس طرح تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ نے پریس کانفرنس کر دی، کچھ نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز دے دیے، اور پھر انہوں نے کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کسی نے سیاست چھوڑ دی، تو شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اس قسم کا دباؤ ہے؟ دیکھیے ضرور ہوگا، آئی تھنک میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما پہ یہ دباؤ رہا ہے۔ شاید اس بات سے بھی وہ خوش نہیں ہے کہ وہ دباؤ انہوں نے برداشت کیا ہے ابھی تک، مگر دیکھیے اگر انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، جیل کورٹ میں، تو وہاں پر سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے اور خان صاحب بھی تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، بشرا بی بی بھی تھیں، ہم سب بھی تھے۔ تو میرے والد نے بلکہ خان صاحب کی بہنوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ خان یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے اصول پہ کھڑا ہوں۔
تو وہ کسی ایک بندے یا شخص کے لیے یا صرف ایک جماعت کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. تو کیا یہ گناہ ہے کہ آپ سچ کو سچ بولیں, سفید کو سفید بولیں؟ اچھا, لیکن آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں, 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا. بظاہر انہوں نے آج کورٹ کو یہ بتایا کہ میں تو 9 مئی کو کراچی میں تھا, آغا خان ہاسپٹل میں اپنی وائف کے پاس تھا. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی لگ رہا ہے. 9 مئی کو ہی نہیں, وہ 9 مئی سے کچھ کافی دن پہلے کراچی آ گئے تھے, کیونکہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. میں نے ہی ان کو فون کر کے کہا تھا کہ اب ذرا سیاست کو سائڈ پہ رکھیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ, ماما کی حالت بہت خراب ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے, آپ آئیے. تو وہ آئے, ہم دن رات ہسپتال میں ہوتے تھے. ہم تو جب گھر گئے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, ہمیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے, تو بابا ٹکٹ کٹا کے اسلام آباد آئے. اور ریکارڈ پہ ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جو بیان دیا, جو انہوں نے پرامن سب کو رہنے کی ہدایت دی, اس کے باوجود انہیں 9 مئی کے کیسز میں ملوث کیا گیا. مگر اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو نقطہ ہے وہ ہے کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے. اس میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیسز ہیں جو شاہ محمود قریشی پہ اس وقت ہیں. اس وقت جو ہمیں فہرست جاری کی گئی کیسز کی, اس کے اندر پنڈی میں کوئی کیس نہیں تھا. 6 جون 2023 جی 6 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کو ریاست نے بتایا کہ ہمیں صرف وہ ان کیسز میں مطلوب ہے, جو کہ میرے حال میں 3-4 لاہور میں تھے اور 3-4 ملتان میں تھے, مجھے نمبر درست نہیں یاد. تو پنڈی کا کوئی کیس اس میں مینشن ہی نہیں تھا. اور آج کورٹ میں یہ گفتگو دوبارہ ہوئی کہ جی ان کا تو نام ان ایف آئی آرز میں درج ہی نہیں ہے. جو چلان آپ نے پیش کیا ہے, جو آئی او کی رپورٹ ہے, اس میں نہ ان کا نام, نہ کوئی کردار, نہ جو آپ یہ بیان کا واسطہ دے رہے ہیں یہاں پہ تو کہیں دیا ہی نہیں ہے. تو اب دلچسپ بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے, دیکھیں ہم سب 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, اور آج آپ نے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں ہماری جماعت کے, ان کا بیان بھی سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں تو یہ بہت بڑا ثانیہ ہے, اور اس پہ بہت بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہمارے ملک میں کیسے ہوا. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. اگر تو واقعی ہم سنجیدہ ہیں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, جو لوگ ملوث تھے انہیں ہم پروسیکیوٹ کریں, ان کو سزا دیں, کیونکہ یہ بالکل ہی قابل مذمت ہے کہ آپ ریاستی تنصیبات کو, فوجی تنصیبات کو, ریاست کے کسی بھی ملک کے شہر کے کسی شہر کے بھی کسی بھی مونیومنٹ کو اس طرح ڈسٹروائے کریں, آگ لگائیں. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم تو کہتے رہے ہمارا اس میں کردار نہیں ہے, مگر آج اس کو بہانہ بنا کر آپ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کر رہے ہیں. اب دس از پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب اس کو بہانہ بنا کے جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کے نام ڈال دیتے ہیں, سپلیمنٹری لسٹ نکال دیتے ہیں. اب پروف ایویڈنس کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں جو لسٹ پیش کی گئی جی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف مقدمات کی, تو اس میں 9 مئی کے مقدمات نہیں تھے. پنڈی سے ریلیٹڈ کوئی مقدمات نہیں تھے. پھر تو آپ کا کیس بڑا مضبوط ہے. پھر آپ جب اس پہ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو ریلیف تو مل جائے گا. اسی لیے آج انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں ملا. وہ تو 30 ڈے فزیکل ریمانڈ چاہ رہے تھے. اچھا, 30 دن کا فزیکل ریمانڈ پروسیکیوشن نے مانگا, ان کو نہیں ملا آج. تو اور اگر آپ جج صاحب کا آرڈر پڑھیں آج کا, اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں سارے کیسز میں, اور 12 نہیں, آئی تھنک 13 ہیں. ایک اٹک کا بھی کیس انہوں نے ڈال دیا ہے. تو ایک بندہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ بھی تعجب کی بات ہے. کل جب ان کو ڈیرہ جیل سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ آئی تھی تو وہ جیب سے سپریم کورٹ کا آرڈر نکال کے دکھا رہے تھے سب کچھ, پھر اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ عدالتیں تو آپ کو ریلیف دے رہی ہیں لیکن جو پولیس ہے وہ عدالتوں کی بات نہیں سن رہی؟ تو آج اس لیے میں نے سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, منصور علی شاہ صاحب ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, یہ 3 وہ چیف جسٹسز ہیں جو تھرو آؤٹ پاکستان ہر کوئی کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور سول لبرٹیز کے اگر کوئی ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ ہیں. دس از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس
for civil liberties in پاکستان. تو آج میں نے ان سے یہی اپیل کی ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ایک انسیڈنٹ کو استعمال کر کے ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایک الیکشن کے ماحول میں، اور دوسرا کہ آپ کے احکامات کی کس طرح نفی کی جا رہی ہے. جیسے میرے خیال میں جبران ناصر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو دھکے کل شاہ محمود قریشی صاحب کو دیے گئے ہیں یہ ان کو دھکے نہیں دے رہے تھے، یہ سپریم کورٹ کو اور اس کے آرڈر کو دھکے دیے جا رہے تھے. اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے، عرفان صدیقی صاحب نے اور آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں انہوں نے جو کل قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھا ایک کلچر ڈیولپ ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی بول رہی ہے، کل کو اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھی بولنا پڑے گا؟ میرے خیال میں بالکل اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. بس یہ ایک ویشس سائیکل ہے، ہم اس میں صدیوں سے پھنسے رہے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے یہ 90s میں اس طرح کی سیاست شروع ہوئی، ایک دوسرے پہ قطع کلامی، اس طرح کی بدتمیزی اور یہ وکٹمائزیشن، وچ ہنٹ تب شروع ہوا. یہ چلتا گیا اور یہ جیسے چلتا گیا اور مزید سخت ہوتا گیا. آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے تو اس سب کو یہیں پر ختم ہونا ہوگا. یہ عارف الوی صاحب نے بھی شاید انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ اینڈ وائی ناٹ ٹوڈے. بس کر دیجیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. اچھا، آج شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں سندھ میں کچھ مظاہرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک گدی نشین بھی ہیں، تو جی بالکل. آپ کو کوئی اطلاع ملی کہ پنجاب میں یا ملتان میں کوئی ایسا مظاہرہ ہوا؟ جی ابھی تک تو اطلاع نہیں ملی، مگر کیونکہ سندھ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی نکلا نہیں ہے. مگر کل جو انہوں نے کیا ہے اور آج جب یہ سنیں گے کہ آج ان کے ساتھ مزید کل رات کو کیا ہوا، کس طرح ٹارچر کیا گیا، فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا، تو بے شک اور مظاہرے ہوں گے. وہ دیکھیے گدی نشین ہیں غوثیہ جماعت کے، جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، برِ صغیر کی سب سے بڑی جماعت میں سے ایک ہے. ماضی میں اس کا صرف ایک ہی مثال ملتی ہے اور تب برٹش راج تھا، پیر صاحب گوروں کا راج تھا، ایک امپیریل پاور تھی جس نے اس طرح کی حماقت کی. وہ تو چلے گورے تھے، وہ تو سمجھتے نہیں تھے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم اپنے لوگ ہیں نا، سب آپس میں بیٹھے. آج کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کچھ دیر کے لیے آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جب یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے 40 سال شفاف سیاست کی ہے اس ملک میں، مجھ پہ آج تک کوئی داغ نہیں ہے میری سیاست پہ، میرے مخالفین بھی میرے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ مخالفین کہہ سکتے کہ کبھی انہوں نے بدتمیزی کی ہو، کبھی کوئی سخت لہجہ استعمال کیا ہو. میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، میں نے اس ملک کا دفاع کیا ہے، اور یہ صلہ مل رہا ہے مجھے اس خدمت کا، اس دفاع کا، اس ایمانداری کا جس سے میں نے اپنا یہ پبلک سروس کی ہے نا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تو ایک الیکشن لڑا تھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے بھائی زین صاحب، آپ سارے ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کاغذات تو جمع کروائے ہیں؟ کاغذات ہم نے جمع کروائے ہیں. آپ اپنے فادر کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی. اور بھائی کی بھی؟ جی. تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب کو لڑنے نہیں دیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو اب خبروں پہ بھی وہ اس طرح بتا رہے کہ جی فلاں کامیاب ہو گیا، صرف جمع کرانے میں کاغذات، وہ بھی ایک کمپٹیشن، ایک ریس بن چکی تھی. ابھی تو الیکشن ہم نے لڑنا ہے، کامیابی تو اس میں ملے گی انشاءاللہ. تو اتنا مشکل انہوں نے کر دیا تحریک انصاف کے لیے کہ وہ صرف کاغذ بھی جمع کریں. کہیں پہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ لوگوں کے پروپوزلز اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں. اس ماحول میں الیکشنز ہو رہے ہیں، مگر الیکشنز ہونا ضروری ہے. جیسا بھی ماحول ہو الیکشنز ہوئیں. ای سی پی کی ذمہ داری ہے، ان پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ صاف، شفاف، منصفانہ الیکشن ہو. مگر خدشہ ضرور ہے کہ آگے اسکروٹنی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی عدالت نے کنوکشن تو نہیں کی. بالکل بھی نہیں. تو پھر تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، بالکل لڑ سکتے ہیں، جیل سے بھی لڑ سکتے ہیں. بالکل لڑ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں، ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. تو مجھے امید ضرور ہے
کہ ان کے جو کاغذات ہیں وہ قبول ہوں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب پولیس جو بھی کر رہی ہے اس کا تو تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید وہ ان کو اسی بات کا دکھ ہے, اس لیے کافی مذمت بھی کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے ویسے ان کو کوئی افسوس ہو نہ ہو, اللہ بہتر نیت جانتا ہے سب کی. مگر جی ایسے ہی ہے, میرے سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو یہاں ہیں تو آپ کی کیمپین کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا ریاست دیکھ رہی ہے ہماری کیمپین, ہمارے لیے کر بھی رہی ہے کیمپین, تو ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا. لیکن ایک بڑا سیریس کویسچن ہے کہ 2018 کے الیکشن اور یہ جو ابھی 2024 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی طرح کا ماحول ہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی کر رہی تھی, اب پی ایم ایل این کے حق میں دھاندلی کر رہی ہے, تو فرق کوئی نہیں ہے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں بتاتی ہوں. میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں, 2018 کو ہم نے بنا دیا ہے کہ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے, کہ اٹ واز این ایکسیپشنل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہمیشہ ہوا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی. الیکشنز فری اینڈ فیئر ایک دفعہ ہوئے تھے جن کا ہم نے رزلٹ تسلیم نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد بالکل آزاد الیکشن ہوا ہی نہیں ہے, ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. مگر ہمیشہ ہماری سوچ تھی کہ وی ول موو ٹورڈز اے مور میچور ڈیموکریسی. وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری جو اقدام ہیں وہ بڑھیں گے, لوگوں میں ایک اپریسیشن پیدا ہوگی, لوگوں میں شعور پیدا ہوگا. 2018 ایک ایکسیپشن نہیں تھا. اس طرح پارٹیاں لوگ جماعت بدلتے رہتے ہیں, ابھی بھی بدلی ہیں, مگر آج 2023 2018 کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, ایسا ہوتا رہا ہے, مجھے بتائیے ہزاروں کی تعداد میں غریب ورکرز جیلوں میں ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ورکرز ہیں صرف, وہ اپنی جماعت کے لیے نکلے, اپنی حق رائے اظہار کرنے کے لیے نکلے, رائٹ؟ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ میری تو یہ اپیل بھی ہوگی ریاست سے کہ ان کو پلیز چھوڑ دیں, وہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اس کے بعد اب خواتین پہ آئیں. آپ نے کبھی دیکھا, اس وقت ہم جمہوریت ہیں, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہاں پہ مارشل لاء نہیں لگا ہوا, ایک جمہوری نظام چل رہا ہے, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو کہ اپنا آئینی جو مدت ہے اس کو پار کر چکی ہے. کانسٹیٹیوشن کو ہم تھوڑا تھوڑا اگنور کر رہے ہیں, مگر ابھی بھی ہم ایک جمہوری نظام کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے جو بدسلوکی خواتین کے ساتھ کی گئی؟ آج سننے میں آیا ہے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو ریلیز کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے. مجھے امید ہے کہ وہ گھر تک پہنچ جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں. اور مجھے امید ہے کہ جو باقی جتنی بھی خواتین ہیں جو کہ یہ پارٹی ممبرز نہیں تھے, جو پارٹی ممبرز تھے بلکہ جو وہاں تھے, اگر تو مجھے بتائے نا گناہ ہوا, جرم ہوا, تو پھر جو وہاں تھا اس نے جرم کیا, ہمیں جرم کو سزا دینی چاہیے, جرم کرنے والے کو. مگر ہم یہ نہیں کر رہے, کیونکہ جنہوں نے جرم کیا اور پریس کانفرنس کر لی ان کا گناہ معاف. جی بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحبہ بات کر رہی تھیں. اور ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کچھ ایسی بھی مظلوم خواتین موجود ہیں جو کہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے بلوچستان سے آئیں, اور اس میں ایک 14 سال کی نابینا بچی ہے جو اپنے باپ کو ڈھونڈنے اسلام آباد آئی ہے. ان عورتوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اس جگہ پہ کہ جہاں پر بلوچستان سے آئی ہوئی عورتوں, بچوں اور نوجوانوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک کیمپ لگایا ہوا ہے. یہ کیمپ جو ہے یہ کچھ روز سے یہاں پہ جاری ہے, اور اس وقت یہاں پہ کچھ جو خواتین ہیں جن کے بیٹے یا بھائی یا خامد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, تو وہ یہاں پہ بات چیت کر رہی ہیں. تو یہاں پہ جو عورتیں موجود ہیں, ہم بھی ان میں سے چند خواتین سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ بلوچستان سے چل کر اسلام آباد کیوں آئی ہیں. ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 2009 میں کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ جی ضلع اورناج سے, اسپتال سے ڈیوٹی دورانہ. سرکاری اسپتال سے؟ جی ہاں, سرکاری اسپتال. اور وہ سرکاری ڈاکٹر تھے؟ جی سرکاری ڈاکٹر تھے. اچھا,
تو ان کے ساتھ اور بھی کسی کو اٹھایا تھا؟ जी नहीं, ये चपरासी तो है. चपरासी बोला कि मैं बंद कर दी, मेरा डंडा मारेंगी, मैं बंद कर दी. डॉक्टर से उठा कर दी. अच्छा, तो अब अभी आपके साथ कभी हुकूमत ने रब्ता करके बताया है कि ये डॉक्टर साहब के साथ उन्होंने उनको क्यों उठाया? पता नहीं क्यों उठाया, बस न जुर्म किया न क्या मसला नहीं है, बस. माँ जी, आपका क्या नाम है? सीमा गुलशन. तो आप जहांजेब की वालिदा हैं? जी. अच्छा, ये जहांजेब जो है इसको कहाँ से उठाया था? कोयटा किली कमरानी से, हमारा घर से. इसको क्यों उठाया था? हमको क्या मालूम है क्यों उठाता. ये दर्जी था, सरियाब रोड पर दर्जी था. दर्जी था? जी. तो ये आपकी टांग को क्या हुआ है? ये 1 महीने से हम इधर कैंप में बैठा है, अपने बेटों के लिए आया इधर के इंसाफ हो जाए. ये 3रा दफ़ा है हमारा, हम इस्लामाबाद आ रहा है. फिर इधर ये लड़कों का ऊपर पानी फेंका, आंसू गैस फेंका, वो मारंग को उधर पकड़ा था ना, इसलिए बैठे लोग इधर बैठा. फिर उस पर आंसू गैस डाला. फिर हम कैंप में था, उधर उसको ले जा रहा था, सबको मार रहा था. हमारा भी इधर लाठी लग गया, इधर भी लाठी पता नहीं लग गया, पता नहीं लातों से मारा, लाठियों से मारा. फिर हम बेहोश. पुलिस ने मारा आपको? जी हाँ, हम बेहोश हो गया था. दूसरा सबको ले गया था, हमको पता नहीं. एक वो कैंप नहीं है उधर लगा हुआ है, उस दरख्त के नीचे हम बेहोश था, हमको उधर ले गया था, रखा था. फिर सुबह ले गया था अजान का टाइम, हमको अजान तक हमारा ऊपर जुल्म हो रहा था, इधर तशद्दुद हो रहा था. बच्चों को एक एक को ले गया, ख़त्म किया. खाली हम था एक और बूढ़ी माँ था उधर दरख्त के नीचे. फिर आज़ान का टाइम हो गया, पता नहीं कौन हमको उठाया, उधर कमरे में ले गया. फिर सुबह हमको अस्पताल ले गया. 2 दिन हम अस्पताल में था. हमारा एक्सरे वगैरह किया, कहता है इसको दक लगाए, मगर टूटा नहीं है. दक लगाए, बहुत सख्त दक लगाए, अभी तक हम चल नहीं सकते. आपका बेटा जी गुल मोहम्मद मरी 2012 से गायब है? 2012 घर से उठाया. सुबह नमाज भी पढ़ा, रोज़ा भी रखा. फिर उसका बाद 15 गाड़ी आ गया, छत का ऊपर भी चढ़ गया, हवेलियों में आ गया, घुस गया. सब बंदर आदमी लोग को उठा करके बाहर ले गया. तो बाकी छोड़ दिया, लाइन में छोड़ दिया, खाली हमारा गुलमान ले गया. फिर उसका बिल्कुल हमको हाल वाल नहीं है, किधर ले गया, किधर है, किधर नहीं है. बिल्कुल सुबह दिन में कपड़े बेचता था, रात में अपना घर में था. न नौकरी था, न दुकान था, न दूसरा कारोबार था. गरीब लोग का अपना गरीबी करता था. कुछ हाल वाल नहीं है. अभी हमने इसलिए आ गया. अच्छा, तो अब तकरीबन 11 साल से आपको नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं, हमें तो इसी दरवाजे में निकला, बिल्कुल हमको पता नहीं है. न मरा हुआ पता है, न जिंदा हुआ पता है कि मरा हुए जिंदा हुए. अकी हमारा भाई खोर अंधा हो गया, कोड हमारा बंद हो गया, और कोई नहीं है. हमने इसका पीछे भाग गया, इसका पीछे भाग गया, अभी तक गया, इधर आ गया. हमारा क्या करूं. अच्छा बेटा, आप गुलाम फारूक साहब की बेटी हैं? हाँ, अच्छा, ये मेरे अब्बू है. आपका क्या नाम है? बीवी अफसा. बीबी अफसा. अच्छा, बीबी अफजा, ये 2015 से गायब हैं और आप देख भी नहीं सकती हैं, तो आप कितने दिन से इधर बैठी हुई हैं? 10 दिन में. 10 दिन से बैठी हो. तो कुछ पता है आपको? आपके साथ और कोई नहीं है, आप क्यों आई हैं इधर? साथ इसका आंटी आ गया, खाला है उसका. अच्छा, उसका छोटा भाई है, बस ये 2, एक लड़की है, एक लड़का है. इसका अभी आँख भी जा रहा है, ख़त्म हो रहा है. बाप के इंतज़ार कर के आया इंसाफ के लिए कि हमारे साथ इंसाफ करो, कि हमारा आँख भी जा रहा है. एक दफ़ा अपना बाप को देखे, ये बहुत छोटा था, इसका बाप ले गया. एक दफ़ा इसको ला, उसका अपना बाप. आपकी उम्र कितनी है बेटा? तकरीबन 14 साल में. 14 साल है. तो आपकी उम्र 14 साल है और 8 साल से आपका बाप गायब है, लापता है. तो इसको किधर से उठाया था? हैदराबाद. हाँ? हैदराबाद. हैदराबाद सिंध से. जी हाँ. और ये रहने वाला कहाँ का है? कोयटा सिब्बी रोड. अच्छा, कोयटा सिबी रोड का रहने वाला है और इसको हैदराबाद से उठाया.
4 بندہ اختوار عرفین تھے. 4 بندے کا ساتھ اٹھایا اس کو, دوسروں کو چھوڑ دیا, اس کو ابھی تک نہیں لایا. ذرا آپ بتائیں ذاکر مجید بلوچ کے بارے میں بتائیں, کب سے غائب ہے, کیا ہوا اس کا؟ 8 جون 2009 ذاکر کو مستوں پڑنگ آباد سے اٹھایا, اس کے ساتھ 2 ساتھی تھا, اس کو چھوڑ دیا, ذاکر مجید کو لے جایا. ذاکر مجید آج تک نہیں ہے. میں نے ہر در ٹھکرایا, پہلے سے ادھر آیا, ذاکر کے لیے لانگ مارچ کیا ہے, کورٹ گیا, سپریم کورٹ گئے, لیکن ابھی ذاکر کا نام بھی نکل آیا. کہتے نہیں آؤ, کبھی کہتے ذاکر افغانستان میں, کبھی کہتے کہ دبئی میں عدالت آپ کے ہے, جاؤ اس کو لے کر آؤ, افغانستان میں لے کر آؤ. اچھا, جب اس کو اٹھایا تو اس کے ساتھ 4 آدمی اور بھی تھے؟ نہیں, 2 تو ان کو چھوڑ دیا. اس کو چھوڑ دیا. ذاکر ابھی تک بھی نہیں ہے. ابھی میں اس کی امی ادھر میں آتی ہوں نا, 3 دن ہے, ہم بیمار ہے ادھر گھر میں. ہمارا گھر جلا دیا, ہم خوددار میں ہمارا چیزوں کو, ہمارا ہر چیز کا جلا دیا, برباد کیا, میرا مکان کو بالکل برباد کیا. کچھ پتہ ہے کس نے آپ کا گھر جلایا, برباد کیا؟ میں ادھر نہیں تھی, ہم کو بتایا کہ آپ کو گھر کو جلا دیا ہے, آپ کا سامان چوری کیا ہے, پتہ ہم کو چلایا گیا. ہم گیا, وہ کچھ نہیں تھا. ہم تھوڑا سا رپورٹ کیا, پتہ نہیں کیا کیا ہے, کیا کچھ نہیں ملا ہے. ہم کہتے چھوڑو, ہمارا بچہ نہیں ہے, ہم کیا کریں گے چیز کو, سارے چیز کو ہمارا اٹھایا, سارے چیز کو. پہلے اس کو میں نے باپ کو بتایا, اس کو ابو کو شہید کیا نا, آپ کو پتہ ہے نا. ابھی اس کے ذاکر کے لیے لکھو, ذاکر کے لیے کچھ کرو. ابھی ذاکر کو چھوڑ دو, اگر اس کو کیس ہے اس کو اوپر. اچھا, اس کے ابو تھے جو مجید بلوچ صاحب, وہ تو پولیٹیکل ورکر تھے. ہاں, وہ پولیٹیکل ورکر تھا, وہ سیاستدان تھا, وہ اسکول بناتا تھا, وہ اسپتال بناتا تھا, اس کو مارا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میری نام مائن بلوچ ہے. مائن بلوچ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. 15 سال کی ہو تو آپ کدھر سے آئی ہو؟ میں بلوچستان کلات شہر سے آئی ہوں. اچھا, کلات سے آئی ہو. یہ سراج احمد کون ہے؟ یہ میرے پاپا ہے. آپ اپنے پاپا آپ کے 2017 سے غائب ہیں؟ جی, 3 مارچ 2017 سے مولزی کے اسکول کے سامنے سے اٹھا کے لے کے گئے. تو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو یہ کہاں پہ ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں گئے, لیکن میٹرک کے جب پیپر کے دوران وہ گئے تھے, 2 پیپر اس نے دیے, تیسرے پیپر پہ جبری طور پر 3 گاڑیوں میں اسے اٹھا کے لے کے گئے. آپ اتنی دور سے آئی ہو کلات سے اسلام آباد, تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے, میں آپ اکیلی ہو؟ چلو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. میرا نام مہذب بلوچ. میرے چاچو راشد حسین 26 دسمبر 2018 کو UAE سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا. اور یہی سوال کرنے کے لیے ہم جب روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہم پہ جو ہے لاٹھی چارج ہوتی ہے, ہم پہ باقاعدہ تشدد ہوتی ہے, ہمیں اتنا مارا جاتا ہے. ہمیں 2 راتیں 2 دن جو ہے اپنے لاک اپس میں پاگلوں کے ساتھ بند کر کے, ہمیں پاگل سمجھ کے. آپ کو اسلام آباد پولیس نے پاگلوں کے ساتھ بند کیا تھا؟ جی, وہاں جس لاک اپ میں ہم بند تھے وہاں ایک خواتین تھی جو کہ اس کے جسم پہ بالکل بھی کپڑے نہیں تھے. وہ بہت بیہودہ باتیں کر رہی تھی, ہمیں گالیاں دے رہی تھی, باقاعدہ میں بلوچ کے گندی گالیاں یوز کر رہی تھی. اور جب ہم پولیس لیڈیز کو بلاتے تو وہ آ کے ہمیں مار کے اور ہمیں جو کہ چلاتے تھے ہمارے اوپر, اور یہی کہ پھر سے چلے جاتے تھے کہ آپ. لیڈیز پولیس نے آپ کو مارا بھی ہے؟ لیڈیز پولیس نے ہمیں بہت ہی زیادہ تشدد کیا, اور ہمیں باعزت بری کرنے کے بعد اپنے ہی تھانے کے اندر پھر سے ہمیں گھسیٹ کے جو ہے بسز میں لے کر جا رہے تھے کہ آپ چلے, پھر کوئٹہ چلے. ہم کوئٹہ سے اسلام آباد واپس کوئٹہ جانے کے لیے نہیں آئے, ہم انصاف مانگنے کے لیے, ہم ایک امید کے ساتھ آئے. میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں. میں گزشتہ 14 سالوں سے اپنے والد کی بازیابی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج کرتی آئی ہوں, اور ایک دفعہ دوبارہ ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے احتجاج پر بیٹھے ہیں. آج سے 13 سال پہلے بھی میں 10 سال کی تھی جب ہم لوگ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ٹرین مارچ کر کے آئے تھے. اس سے اگلی دفعہ بھی ہم ٹرین مارچ کر کے آئے تھے. پھر ہم 2014 میں پیدل لانگ مارچ کر کے کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے پیدل مارچ کیا تھا. اور ایک دفعہ پھر اسی ظلم اور جبر کے شکار ہم دوبارہ بلوچستان کی انسنی آوازوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد لے آئے تاکہ ہماری یہاں پر بات سنی جائے. جی, یہاں پہ آپ کو وسیم سفر نظر آ رہے ہیں, یہ بھی تربت سے آئے ہیں اسلام آباد, اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیساکھیوں کے سہارے آئے ہیں. انہوں نے اپنی جو ایک معذوری ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو
مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی. یہ بتائیں کہ آپ یہ بیساکھیوں کے ساتھ تربت سے اسلام آباد تک پہنچے ہیں, تو مقصد کیا آپ کا ادھر آنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مہربانی آپ کی جوائن کرنے کا. ہمیں مقصد تو ہماری یہی ہے کہ جو ہماری جو اس وقت ظلم اور جبر ہو رہی ہے ہمارے اوپر, اور قومی جبر قومیت کے نام پہ, تو اسی وجہ سے تو ہمیں اپنی ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں. تو ہم یہاں سے پہنچنے تو ہمیں اپنی ان معذوریت اور اپنی جسمانی یہ جو کمزوری کا کوئی تکلیف تو نہیں ہوا, لیکن انہی طرف سے جو ہمیں ڈیل کیا گیا اور جو ہمارے ساتھ رویے کیے گئے تو انہی کا لازم ہمیں دکھ ہوتا ہے. وہ جو جس دن آپ اسلام آباد پہنچے تو جو پولیس نے تشدد کیا اس میں آپ بھی تھے مار کھانے والوں میں؟ جی بالکل, جو ہمارے اس وقت بگدڑ مچی تو ہم بیٹھے تھے وہی اپنے روڈ کے کنارے پہ, تو لازم سی بات ہے ہمارے اوپر بھی یہ جو چیز آئے ہیں. لیکن جو انہوں نے کیا جا سب سے پہلے جو ہماری ماؤں بہنوں کو گھسیٹا گیا اور انہیں گاڑیوں میں ڈالا گیا, اور انہیں میل جو پولیس والے مار رہے تھے ان سے ہمیں زیادہ دکھ ہوا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ وقفے سے پہلے دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر جو بلوچ خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے والد یا اپنے بھائی یا دیگر رشتہ داروں کی ریکوری کے لیے, ان کی بازیابی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں. اور آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ کتنا گمبھیر ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کچھ ایسی شخصیات کے کلپس جو کہ سال 2023 میں اس دنیا سے چلی گئیں, اور اس میں جو سب سے پہلا کلپ ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ہے. انہوں نے 2004 میں بلوچستان کے بارے میں ایک بات کہی تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بلوچستان میں جو تمام اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ختم کر دیں گے. لیکن معاملہ جو ہے وہ اب 2023 میں پہنچ چکا ہے, اور ویسے کا ویسا نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے. تو چند شخصیات جو کہ 2023 میں ہم سے جدا ہوئی, ان کے کلپس, تمام شخصیات کے کلپس نہیں ہیں لیکن چند شخصیات کے کلپس ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بلوچستان میں کچھ سب نیشنلسٹ, یہ کچھ نیشنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. میں ان کو وارننگ ہر دفعہ دیتا رہوں, اور میں آپ کے تھرو بھی وارننگ دیتا ہوں کہ ڈونٹ پش اس. اینڈ یہ 70s کا دور نہیں ہے جس میں ہم یہ پہاڑوں میں یہ چڑھ کے اور آگے پیچھے کریں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کیا ہٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں آگے نہ کریں یہ, ورنہ ہمیں حکومت کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی, اور ہم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم ادھر ریٹ اسٹیبلش کریں گے, اور یہ جتنے بھی اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. ہم انحصار کرتے ہیں, اور میرا خیال اب تک بھی انحصار کرتے آئے ہیں تحریکوں پہ. تحریکیں معاملے کو گرا سکتی ہیں, ایک نظام کو ہٹا سکتی ہیں, بہتری نہیں لا سکتی. مارشل لاء کے دروازے گڈ گورننس سے ختم ہوتے ہیں. مارشل لاء کا چانس بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ زلزلہ ہے جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جو ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں, جو ہمارے اندر اخلاقی شکست و ریخت جاری ہے اس فیوڈل ٹرائبل معاشرے میں, جہاں ہمارا اپنی لیڈر پر ایمان نہیں, اور فالور کا جو پارٹی کا ممبر ہے اس کا لیڈر پر فیت نہیں ہے, وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. پیسہ ملے تو سب کچھ غائب. گزشتہ 30-40 سال میں جو بھی حکومتیں رہیں, کرپشن کے چارجز سب کے اوپر رہے, اور یہ کہ ایک اعلیٰ نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جتنے الزامات ہیں سب کی تحقیقات ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, میرے ایک دوست ہے جماعتی ذمہ دار, عبدالقادر نام ہے, میں نام ہی بتا سکتا ہوں. اس کے گھر پر چاپے, اور ایک ساتھی کو اٹھاتا ہے, کہتا ہے ان سے کہتا ہے لکھ کر دے کہ میں اس مارچ میں شامل نہیں ہوں گا. ہندوستان اب تک تو بڑا معزز خواہ اور یعنی کہ منت سماجت والا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا ہے, وہ بالکل غلط ہے. ہمیں اپنی پالیسی میں ایک بیلنس رکھنا ہے جس میں ملک کی عزت, وقار اور انٹرسٹ کا خیال کرنا ہے. جو ایسٹ پاکستانی تھے یا بنگالی تھے, بڑے اچھے مسلمان, بڑے اچھے دوست. مسلم لیگ وہیں قائم ہوئی 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ خان صاحب کی رہائش گاہ پہ, اور پھر بنگال جو ان سے تقسیم ہوا, ایسٹ ویسٹ بنگال, مذہب کے اوپر جو مسلمان اکثریت تھی وہ ایسٹ میں چلی گئی. جب پاکستان بنا
اس میں چند کوتاہیاں ہماری طرف سے ہوئی، ویسٹ پاکستان کی طرف سے ہوئی یا گورنمنٹس کی طرف سے ہوئی. ایک کہ وہ اکثریت تھی، بنگالی اکثریت میں تھے، لیکن ہم نے زبان کو کہا کہ جی صرف اردو ہوگی زبان. تو 2023 میں ہم سے جدا ہونے والی چند شخصیات کے کلپس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ 2024 پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو. 2024 میں جو الیکشن ہونے والا ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں عدم استحکام پیدا نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا استحکام آ جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.